پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیری شان ہے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور ان صحابہ کی پرانوار نگاہوں کو سلام، ان صحابہ کی پرانوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف روح زیبا کرنا، جن کا مسلک تھا طواف روح زیبا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم۔ اور مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی، اور تمام تر حمد و ثنا محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے کل کائنات تخلیق فرمائی۔ تو ناظرین، آج ہم موجود ہیں رمضان المبارک کی اس خوبصورت سیگمنٹ جو ہم نے بالخصوص بچوں کے لیے بنایا ہے، اس کے اندر ہم موجود ہیں۔ تو آج بہت خوشی ہو رہی ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بچوں سے باتیں کریں گے، اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کرنے والی ہیں، آپ بھی بچوں سے سیکھیں گے
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ وہ بھی دین اسلام کی طرف انہی بچوں کی طرح راغب ہوتے جائیں۔ تو اس سیٹ اپ میں میں آیا، سب سے پہلے مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں یہاں سے انٹر ہوا۔ بچوں کے سروں پر میں نے سفید امامہ شریف دیکھے، اور جو ان کی وضاحت اور سنت نبویہ پر جو میں نے ان کو پیرامل دیکھا، میں بڑی خوشی ہوئی مجھے دلی۔ اور ان کے ساتھ جو ہمارے بالخصوص جو ہمارے مہمان ہیں جنہوں نے ان بچوں کی اس طرح تربیت کی، بچوں کو گائیڈ کیا، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، بچوں کو یہاں تک لانے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا، ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے اور بچوں سے بھی آج ہم بہت ساری باتیں کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں کامران نصیر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اور یہ ایک آپ نے ٹیم اور ایک آپ نے سیٹ اپ بنایا، بہت خوشی ہوئی ہمیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے یہ بڑا خوبصورت ایک سیٹ اپ آپ نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھائے، مزید برکتوں کا بھی اضافہ فرمائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ یہ آپ نے اس کا سٹارٹ اپ کیسے لیا اور کیسے آپ نے اس کی ابتدا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا، ہمارے گھر میں آپ تشریف لائے، اور ان بچوں کی یہ کاوش ہے۔ اور اس کا سٹارٹ اپ آپ نے پچھلے رمضان میں ہم نے سٹارٹ اپ لیا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو پچھلے رمضان میں ہم نے جب یہ سٹارٹ اپ لیا تو ہم نے ان بچوں کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم چونکہ ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، بالکل ایسا ہی، اور آج کل آپ ماحول کو باہر دیکھیں جب، تو آج کل ماحول ویسا نہیں ہے جیسا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ تو پھر ہم نے ان بچوں سے مشورہ لیا، تو ان بچوں نے الحمدللہ ہمیں اچھا رسپانس دیا۔ تو ہماری ایک ٹیم ہم نے تشکیل دی۔ اس کے ساتھ میں اکیلا نہیں ہوں ان بچوں کو یہاں تک لانے کے لیے، میرے ساتھ میری ٹیم بھی ہے، ماشاءاللہ، جس میں کافی نام ہیں جو یہاں پر لینے مشکل ہو جائیں گے، جنہوں نے محنت کی ہے ان بچوں کے اوپر۔ ان میں سب سے نمایاں جو نام ہے وہ قاری نوید الخیری صاحب کا ہے، جنہوں نے ان بچوں کو بہت ہی ماشاءاللہ بہترین ٹرین کیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے آسانی ہوئی ہے ان بچوں کو یہاں تک لانے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اور شروع میں ہم نے اپنی اس بزم کا نام جو ہے وہ بزم عطار رکھا تھا، کیونکہ میں عطاری سلسلے سے ریلیٹڈ ہوں، تو اس وجہ سے بزم عطار رکھا تھا۔ پھر جب ہم نے گرد و نواح میں دیکھا کہ لوگ اس چیز کو بڑا نیگیٹو لے رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچوں میں نا ایسے مطلب طریقت کو یہ مکس کر کے اور یہ شخصیت پرستی کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم نے پھر لوگوں کے نظریات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی بزم کا نام بزم خاتم المرسلین رکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ بچوں کی بھی کاوش ہے، ان بچوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور میری پوری ٹیم کا ساتھ دیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت ساتھ دیا ہے۔ اور یہ جو آپ ان کے سروں پر امامے دیکھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ چونکہ ہم دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، تو دعوت اسلامی اور دیگر بھی جو اہل سنت کی مدارس ہیں، تنظیمات ہیں، ان سب میں یہ ہے کہ وہ سنت نبوی کو وہ بہت پروموٹ کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ بھی ایک سنت ہے امامہ شریف پہننا۔ تو ماشاءاللہ اس کے علاوہ بھی یہ باقی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ان کو بہت سی ایسی چیزیں ہم نے سکھائی ہیں، تو ماشاءاللہ یہ ہمارا اس طرح ہمارا سٹارٹ اپ ہوا، تو ابھی الحمدللہ یہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس یہ بچے ہیں یا ان کے علاوہ بھی آپ کے پاس مزید اور بھی بچے وغیرہ؟ الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً فی الوقت جو ہے وہ 10 سے 12 بچے ہیں، جن میں سے یہ ہم نے کچھ چن کے رکھے ہوئے۔ ابھی تو چونکہ یہ پروگرام ہے اور سیٹ اپ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، تو اس وجہ سے مخصوص بچوں کو بلایا گیا۔ ابھی آپ اگر ہمارے اس طرح بچوں سے ملیں تو ہمارے اندر تو بہت چھوٹے 2-3 سال کے بچے بھی ہیں، جب آپ ان سے ملیں تو آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ ایسے ہمارے پاس بچے موجود ہیں جو 2 سال کے ہیں، اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو الحمدللہ وہ ذکر سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور جب وہ رات کو سوتے ہیں تو پھر بھی ذکر کر کے سوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی کچھ بچے ہمارے یہاں پہ موجود نہیں ہیں، نہیں تو میں آپ کو ان سے ضرور ملواتا۔ تو ہمارے پاس الحمدللہ ایسے کافی بچے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ اور خوبصورت یہ آپ نے سیٹ اپ جو ہے وہ تشکیل دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید بھی آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو آپ خود کیا کرتے ہیں؟ میں خود فی الوقت تو میں پڑھ رہا ہوں،
अच्छा تو پڑھتا بھی ہوں ساتھ. پھر چونکہ آج کل حالات ملک کے ایسے ہیں تو پھر ساتھ کام بھی کرتا ہوں اور ان بچوں کو بھی پھر ٹائم دیتا ہوں. اور ان بچوں کو الحمدللہ ہمارا ہر جمعے کو ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے. ہر جمعے کو ہماری محفل ہوتی ہے ان بچوں کے ساتھ, ہماری اخلاقیات کے اوپر اور دیگر تربیتی الحمدللہ ہمارا جمعے والے دن ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. اب ہم آپ کی اجازت اگر ہو تو بچوں سے بھی ملاقات کرتے چلیں. سارے اپنا اپنا نام بھی ہمیں بتاتے جائیں گے. سب سے پہلے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عادل. محمد عادل. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد فرحان. محمد فرحان ماشاءاللہ. آپ کا؟ مبشر علی. مبشر علی ماشاءاللہ. آپ کا؟ وقاص سعید. کیا نام؟ وقاص سعید. وقاص سعید جی ماشاءاللہ. وقاص سعید. آپ کا؟ حماد رشید. حماد رشید ماشاءاللہ. اور آپ کا؟ محمد طیب. محمد طیب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کیا کرتے ہیں آپ حماد رشید؟ ہم ہر جمعے کو ادھر محفل کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اور سیکھتے ہیں کامران بھائی سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو آپ نے سیکھا سمجھا اس میں سے ہم آج آپ سے سنیں گے. ہمارے جو ناظرین دیکھنے والے ہیں وہ بھی آپ کو سنیں گے اور بہت سارے لوگ جو ہیں بچے بھی ہیں وہ آپ کو آج سنیں گے. تو آپ میں سے ہمیں نعت کون سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ ماشاءاللہ سنائیں پھر نعت. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. مجھے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈھیرا. مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈھیرا. یا نبی مدد کو آنا یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. مجھے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے کلام پڑھا ہے. اچھا اب آتے ہیں نماز وغیرہ بھی آپ کو آتی ہے سب کو؟ الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ. تو دعائے قنوت بھی آتی ہوگی. آپ سنائیں گے دعائے قنوت ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو؟ جی وہ سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ونکفرک ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى نحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آپ نے انداز سے پڑھی ہے. سیرت النبی کے حوالے سے بھی آپ ساروں نے پڑھا ہے؟ جی. اچھا تو مجھے کون بتائے گا کہ ہمارے جو 4 خلفائے راشدین تھے ان کے نام ترتیب کے ساتھ کون مجھے سنائے گا؟ آپ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. اچھا اب مجھے کون بتائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیوں کے نام کیا کیا تھے اور وہ کتنی تھی؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ ماشاءاللہ. تو چلیں آپ بتائیں پھر.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاءاللہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے چاروں نام لیے۔ اچھا مجھے آپ میں سے کون بتائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صاحبزادے تھے، جو آپ کے بیٹے تھے، وہ کتنے تھے اور ان کا کیا کیا نام تھا؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، ماشاءاللہ حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اب مجھے جو ہے وہ تیسرا کلمہ کون سنائے گا؟ تیسرا کلمہ مجھے آپ سنائیں گے، آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مائک اپنے پاس ہی رکھیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طیب۔ محمد طیب۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ اسکول پڑھتے ہیں؟ جی۔ اچھا کون سی کلاس میں؟ 1 کلاس میں، ماشاءاللہ۔ اچھا حماد رشید، آپ بھی کچھ سنائیں گے ہمیں آج؟ کوئی کلمہ کچھ سنائیں گے؟ چوتھا کلمہ آپ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا کلمہ توحید۔ توحید مانے اکیلا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا تو آپ کا کیا نام ہے؟ وقاص سعید۔ وقاص ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ اسکول پڑھتا ہوں۔ کون سی کلاس میں؟ 7 کلاس میں۔ اچھا پھر کیا آج تو پھر تو آپ، میرا خیال ہے آپ کون سی کلاس میں؟ 7 سب سے اوپر آپ ہی ہیں؟ نہیں، میرے سے اوپر عادل بھائی ہیں۔ عادل بھائی ہیں۔ آپ کون سی کلاس میں؟ 9۔ یہ تو 9 میں، ماشاءاللہ۔ پھر تو یہ سینئر ہے نا آپ سب میں۔ اچھا تو آپ کیا مجھے آج سنائیں گے؟ جو آپ سنیں۔ اچھا ماشاءاللہ، چلیں ہم آپ سے سن لیتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ 5واں کلمہ آپ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجم کلمہ استغفار، استغفر اللہ۔ پنجم کلمہ استغفار میں نے توبہ کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من ذنب الذی اعلم ومن ذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب فتار الغیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں آپ؟ جناح پبلک۔ جناح پبلک میں۔ اچھا تو یہاں پہ کون سے قاری صاحب پڑھاتے ہیں آپ کو؟ قاری نوید الخیری۔ نوید صاحب۔ اچھا آپ کیا خاموش بیٹھے ہوئے، آپ کیا آج ہمیں بتائیں گے؟ کچھ سنا دیں آپ۔ جو آپ سنیں گے۔ اچھا جو سنیں گے، کیا سننا؟ جو آپ سنانا چاہیں بس آپ سنا دیں۔ کیا سنائیں گے؟ کیا آپ بتائیں، کیا سنائیں گے آپ؟ کیا سنانا چاہیں گے؟ آپ ایسا کریں، مجھے آپ کچھ تلاوت سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ آپ نے تو بہت ہی خوبصورت انداز سے میں تلاوت میں۔ آپ اسکول پڑھتے ہیں؟ جی۔ کون سی کلاس میں؟ 6۔ کون سے اسکول میں آپ؟ جناح پبلک۔ جناح پبلک میں۔ تو پھر اسکول میں مار شار پڑتی تو نہیں آپ کو؟ نہیں۔ نہیں تو مسجد میں پڑتی ہے؟ نہیں۔ نہیں مار پڑتی؟ اچھا اچھا، نہیں آپ کی صحت سے لگ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پڑتی ہوگی مار وغیرہ۔ اچھا تو اس کے علاوہ ہمیں آپ کیا سنائیں گے؟
جو آپ سنیں گے. جو سنیں گے آپ کچھ بھی سنا دیں. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فرحان. محمد فرحان. آپ کو پتہ ہے ایک نعت خواں بھی ہے فرحان علی قادری، جانتے ہیں؟ وہ بہت عرصہ پہلے چھوٹا سا تھا تو وہ اس کی نعتیں وغیرہ جو ہیں وہ بڑا عروج اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا تھا. اچھا ماشاءاللہ، پھر تو 2 شعر ہمیں آپ سنا دیں. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. 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 جب وقت نظر آوے، جب وقت نظر آوے، دامن دی ہوا دینا. سبحان اللہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو سچ میں اور واقعتاً آپ تو فرحان علی قادری ہی ہیں، ثانی ہے. آپ بڑی خوبصورت آپ نے نعت پڑھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت آج ہمیں جو ہے وہ مزہ آیا، آپ بچوں کے ساتھ بھی گفتگو کر کے، بچوں سے کلام بھی سن کے، بچوں سے بہت کچھ ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی اس سے میسیج کیا ہوگا. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو اپنے بچوں کے حوالے سے، اور ان کے جو یہ آپ نے ایک سیٹ اپ قائم کیا ہوا ہے اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میرا تو اس آپ کے پروگرام کے تھرو، اس پلیٹ فارم کے تھرو یہی لوگوں کو پیغام ہے، خاص طور پر جو والدین ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو میرا والدین کے لیے خصوصاً یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دلائیں، لیکن وہ جو ہے پیورٹی جو ہے وہ دینی تعلیم کی طرف رکھیں، تاکہ کیونکہ یہ جو عمر ہوتی ہے اس میں بچے زیادہ جلدی چیزوں کو کیچ کرتے ہیں. تو وہ ماحول جو ان کو شروع میں ملے گا، پھر وہ ان کی جوانی تک، ان کے بڑھاپے تک وہ اسی ماحول سے اٹیچ رہیں گے. تو میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دینی مدارس میں اور دینی تعلیم کی طرف ان کو زیادہ رغبت دلائیں، تاکہ وہ اپنے بڑھاپے، اپنی جوانی میں بھی دین سے منسلک رہیں اور دین کا نام اور دین کے لیے کام کریں. تو یہی میری ان سے التجا ہے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. تو ناظرین، آج آپ نے دیکھا ہم نے بچوں کے ساتھ گفتگو کی، بچوں کے ساتھ آج ہم بیٹھے اور بچوں سے بہت کچھ سنا. میں سب سے پہلے تو اپریشیٹ کروں گا کامران نصیر صاحب کو، اس کے بعد جو ان کے اساتذہ کرام ہیں جو ان پر محنت کرتے ہیں اور ان کو دین متین کی وہ تعلیم و تربیت بھی دیتے ہیں اور اس طرف ترغیب بھی دلاتے ہیں. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بھی. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں بھی اور سارے بچوں کے بھی علم و عمل کے اندر بھی مزید برکتوں کا نزول فرمائے. تو ناظرین، یہ ہماری آج کی خصوصی نشست تھی جو
بچوں کے ساتھ تھی، اور بہت ہی میں اس کو اعزاز کی بات سمجھتا ہوں اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو کہ وہ دین اسلام سے اتنی محبت کرتے ہیں اور تعلیمات اسلامیہ پر وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہ ہمارے اثاثہ ہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے اور یہ ہمارا سرمایہ ہے، اور یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، کیونکہ آنے والا جو وقت ہے وہ انہی کا ہے، اور جب یہ دین اسلام پر سے کامل اور کاربند رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل تو کائنات میں انہیں کسی قسم کی بھی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی بھی انہیں مسئلہ نہیں ہوگا، اور دوسرے پہ ان کے والدین جو ہیں وہ بھی داد و تحسین کے لائق ہیں، جنہوں نے اپنے چھوٹے بچوں کو، آپ دیکھتے ہوں گے بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، کوئی حال نہیں ہوتا ان کا، لیکن وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کر کے وہ جب مدارس میں بھیجتے ہیں، جب وہ مسجدوں میں بھیجتے ہیں، انہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے جب وہ بھیجتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، وہ بھی داد و تحسین کے لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی صحت اور سلامت اور عافیت عطا فرمائے، اور ان کے والدین کا سایہ بھی ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم کل پھر نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان نور ایمان ٹرانسمیشن میں حفظان صحت کے حوالے سے آج 11واں روزہ ہے، تو ہم آج حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم پیچش جیسی بیماری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اکثر حضرات ماہ رمضان المبارک میں یہ پیچش جیسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب بھی جب انسان خوراک کا اعتدال نہیں رکھتا، زیادہ کھاتا ہے، ٹھنڈی اور گرم چیزوں کا آپس میں مزاج نہیں ملاتا، اس میں معدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ طاقت والی غذا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اکثر یہ افطاریوں کا سلسلہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتے ہیں، ہر بندے کا معدہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، تو اکثر ہماری یہی کمزوری رہی ہے کہ جب بھی کھانا اچھا آیا پھر اپنی صحت کو نہ دیکھا، اپنی جان کو نہ دیکھا، تو بس آج ہی کھانا ملا ہے، کھانا تو کسی کا ہوتا ہے لیکن پیٹ تو اپنا ہی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کھانا پرایا ہے تو پیٹ تو اپنا ہے، تو ہم اس حوالے سے احتیاط نہیں کرتے، تو پھر گرم اور ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں، وہ یک لخت معدے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو جب معدے کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو پھر وہ معدے کو اور تڑیوں کو مسلسل خراب کر دیتا ہے۔ جب اس میں کچھ سفید اور کچھ دوسرے سیل ہوتے ہیں، جب وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں تو اس وقت ایک نظام معدے کا بھی درہم برہم ہو جاتا ہے، اور اس درہم برہم ہونے کی وجہ سے انسان کا معدہ کھل جاتا ہے اور اس میں پھر کوئی رکاوٹ کا سبب نہیں بن پڑتا۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، احتیاط اس میں آتی ہے۔ احتیاط پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر ایسی پوزیشن بن جائے تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس رجوع کریں، اور دیسی دوائی کے حوالے سے اگر آپ اس میں دو چیزیں، ایک جوارش شاہی اور معجون جوارش انارین، جوارش شاہی اور جوارش انارین صبح و شام 2 چمچ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ اسفغول کا چھلکا استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ اس بیماری سے نجات چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لہذا یہ بہت مضر بیماری ہے، اس سے انسان کی جسم میں بہت زیادہ کمزوری واقع ہو جاتی ہے، تو فوری طور پر اس کا علاج کرنا چاہیے، تو کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ وہ دعا ہے خداوند کریم آپ کو سکھ، صحت، سلامتی عطا فرمائے۔